جنگ نہروان۔ جنگ نہروان خلیفہ چہارم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خوارج کے درمیان میں 9 صفر 38 ہجری کو لڑی گئی۔ کوفہ کے زاہدوں کی ایک جماعت تھی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت سے اس وقت نکل گئی جب سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان میں 2 فیصلہ کرنے والوں کو مقرر کیا گیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان میں جنگ طول پکڑ گئی تو دونوں فریق اس بات پر متفق ہو گئے کہ خلافت کس کا حق ہے۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا عمرو بن العاص کو مقرر کر دیا جائے اور دونوں فریق ان کا فیصلہ مانیں گے۔ اس وقت خوارج نے کہا کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کلمہ برحق ہے لیکن اس سے جو معنی مراد ہیں وہ باطل ہیں۔ خوارج کی تعداد 12,000 تھی۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کیا اور اپنی خلافت کا جھنڈا نصب کر دیا اور خون ریزی ڈاکے مارنے شروع کر دیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے فیصلے سے رجوع کر لیں، مگر یہ لوگ جنگ کرنے کے سوا کسی بات سے راضی نہیں ہوئے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کے علاقے میں ان سے جنگ کی۔ نہروان بغداد کے قریب ایک شہر ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے اکثر کو قتل کر دیا اور ان میں سے بہت کم زندہ بچے۔ اس فرقے کا سرغنہ عبداللہ بن شداد کوفی تھا۔ پہلے تو سیدنا علی نے اس فرقے کے خاتمے کے لیے عبداللہ بن عباس کو ہرورہ مقام پر بھیجا۔ یہ ہرورہ وہ جگہ ہے جہاں ان لوگوں نے سکونت اختیار کی تھی۔ اس سبب سے یہ فرقہ ہروریہ کہلاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے یہ لوگ چند روز کے لیے راہ راست پر آ گئے اور پھر ان لوگوں نے مسلمانوں کا قتل، رہزنی اور طرح طرح کے فساد برپا کیے، جس کے سبب اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر چڑھائی کی اور نہروان کے مقام پر اس فرقہ کی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں خارجی فرقہ کے لوگ قتل ہوئے، صرف 10-12 آدمی ان میں سے زندہ بچے۔ جنگ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوج کو حکم دیا کہ وہ شام کی طرف ان کے ساتھ روانہ ہو جائیں، تاہم فوجیوں نے تھکن کے باعث انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کوفہ میں اپنی توانائیاں بحال کرنے کے بعد شام کی مہم کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہ بات مان لی اور نخلیہ کی طرف چلے گئے جو کوفہ کے باہر ایک جمع ہونے کی جگہ تھی، اور اپنے سپاہیوں کو آرام کرنے اور کبھی کبھار اپنے گھر کو جانے کی اجازت دے دی، مگر فوجی مہم میں جانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور چند دنوں میں کیمپ تقریباً خالی ہو گیا۔ نتیجتاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے منصوبے کو ترک کرنا پڑا۔ سیدنا علی کے سابق اتحادیوں اور قرآن پڑھنے والوں کے قتل عام نے ان کی بطور خلیفہ حیثیت کو کمزور کیا۔ بالآخر انہیں خارجی ابن ملجم نے جنوری 661 میں شہید کر دیا۔ اگرچہ خارجیوں کو کچل دیا گیا تھا، ان کی بغاوت کئی سالوں تک جاری رہی اور جنگ نہروان نے ان کے مسلم معاشرے سے الگ ہونے کو مستحکم کر دیا۔ ان میں سے بہت سے افراد نے شہری زندگی کو ترک کر دیا، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، آباد علاقوں کی تباہی اور دیگر ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے، جو امام عالی مقام کے دور خلافت اور بعد میں سیدنا امیر معاویہ کے دور تک جاری رہیں۔